السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے اور ایک موٹیویشن تھیری کو ڈسکس کریں گے۔ انفیکٹ آج کل یہ مختلف فرمز میں جتنے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے، آؤٹ پٹ دینے کے لیے، افیکٹولی پرفارم کرنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امپلائیز آفیسز میں، ملوں، فیکٹریوں میں، مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہوئے ود دا پیسج آف ٹائم ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے تاکہ ان کی کام میں دلچسپی بڑھے اور ان کی ایفیشنسی بڑھے۔ تو موٹیویشن کی جو باقاعدہ ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ موٹیویشن ریفرز ٹو دا process by which a person's efforts are energized, directed and sustained toward attaining a goal۔ یعنی ایک شخص جو ہے اس کو انرجائز رکھا جائے، اس کو ایک ڈائریکشن دی جائے تاکہ وہ اپنا گول جو ہے وہ حاصل کرنے میں کنٹینیوسلی اپنی ایفرٹس کرتا رہے۔ اس سلسلے میں مختلف تھنکرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ ڈفرینٹ تھیریز لکھی ہیں موٹیویشن پہ۔ تو ان میں سے جو موسٹ پاپولر تھیری ہے دیٹس نیم از میسلوز ہائرارکی آف نیڈس تھیری۔ تو یہ تھیری جو ہے یہ ابراہم میسلو نے لکھی تھی۔ تو اس کے مطابق اس تھیری جو ہے اس کی 5 سٹیجز ہیں۔ اس کے مطابق کسی ادارے میں جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی 5 طرح کی نیڈس ہوتی ہیں۔ تو ان کو اگر پورا کر دیا جائے تو وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، اور ان نیڈس کو اس نے باقاعدہ ان کی درجہ بندی کی ہے، سب سے امپورٹنٹ نیڈس کون سی ہیں، 2nd نمبر پہ، 3rd 4th اور 5th نمبر پہ کون سی ہیں۔ تو ان میں سے جو فرسٹ آف آل ہے اس کو وہ کہتا ہے سائیکولوجیکل نیڈس، 2nd نمبر والی کو وہ کہتا ہے سیفٹی نیڈس، تیسری نیڈ کو وہ سوشل نیڈس کہتا ہے، چوتھی کو اسٹیم نیڈس کہتا ہے، 5ویں اور آخری کو سیلف ایکچولائزیشن نیڈس کہتا ہے۔ تو پہلی نیڈ جو ہے اس میں یہ ہے کہ اے پرسنس نیڈس فار فوڈ، ڈرنک، شیلٹر، سیکس اینڈ ادر فزیکل ریکوائرمنٹس۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ایک امپلائی جو ہے جو کسی فرم میں کام کر رہا ہے، اس کی کھانے پینے کی نیڈس پوری ہونی چاہیے، اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، سیکس کی ڈیزائر پوری ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی جو دوسری فزیکل نیڈس ہوتی ہیں جس میں گاڑی، موبائل اور مختلف ضرورت کی چیزیں جو فزیکل فارم میں ہوتی ہیں وہ ان کی نیڈس پوری ہونی چاہیے۔ 2nd نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ سیفٹی نیڈس، اے پرسنس نیڈ فار سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن فرام فزیکل اینڈ ایموشنل ہارم ایز ویل ایز ایشورنس دیٹ فزیکل نیڈس ول کنٹینیو ٹو بی میٹ۔ یعنی ایک امپلائی جو ہے اس کو سیکورٹی ایشورنس دی جائے کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے، نہ صرف فزیکلی، فار ایگزامپل کہ جس طرح اکثر جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی، چور ڈاکو اور لوٹ مار اور انصاف کا نہ ملنا، تو کسی دوسرے کی طرف سے جو ہے وہ کسی طرح کی زیادتی کا ہو جانا، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا ایموشنلی پروٹیکشن، یعنی کوئی آپ کو جو ہے وہ ایموشنلی آپ کو ابیوز نہ کرے، اور کوئی آپ کو گالی نہ دے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے آپ کا دل جو ہے وہ ہرٹ ہو۔ تو یہ اس کو وہ سیفٹی نیڈس کہتا ہے۔ نمبر 3rd پہ ہے سوشل نیڈس۔ سوشل نیڈس میں وہ کہتا ہے کہ پرسنس نیڈ فار افیکشن، بلانگنگنیس، ایکسیپٹنس اینڈ فرینڈشپ۔ جی، یہ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ افیکشن مینس کہ لو، یعنی فرینڈس ہیں اور اس کے جو مطلب باس ہیں، کولیگس ہیں، ان کے ساتھ ایک پیار محبت کا ریلیشن شپ ہو۔ بلانگنگنیس یعنی کسی ادارے کے ساتھ، گروپ کے ساتھ جو ہے بلانگنگنیس ہو۔ اس کے بعد ایکسیپٹنس، اس کو ایکسیپٹ کریں اگر وہ کسی پوزیشن پہ کام کر رہا ہے، جو بھی پوزیشن ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، مینیجر ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ مینیجر ہے، سو آن واٹس سو ایور، تو اس کے کام کو ایکسیپٹ کیا جائے
تو یہ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دس از مسٹ. اینڈ فرینڈشپ، اسی طرح امپلائی جو ہے وہ فرینڈشپ چاہتا ہے کہ اس کے فرینڈس ہوں جن کے ساتھ اپنی جو فیلنگس ہیں، پرابلمس ہیں، ان کو شیئر کر سکے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جس نیڈ کا ذکر کرتا ہے وہ ہے اسٹیم نیڈس. جی، اسٹیم نیڈس میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. پرسنس نیڈ فار internal esteem factors such as self-respect, autonomy and achievement, and external esteem factors such as status, recognition and attention. جی، اس میں جو اسٹیم نیڈس ہیں یہ بھی وہ کہتا ہے کہ دو طرح کی ہیں، ایک انٹرنل ہے ایک ایکسٹرنل ہے. سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنی ہی نظر میں رسپیکٹ ہونا، اوکے، کہ وہ مطلب ایسا کام کرے، اس کی تھنکنگ ایسی ہو، ایسی اچیومنٹس ہوں کہ وہ اپنی ہی نظر میں اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ کریٹ ہو جائے. اور اس سلسلے میں جو مینیجرس ہیں جن کا کام موٹیویٹ کرنا ہے وہ کچھ اس طرح کے حالات کریٹ کریں، اس طرح کی انوائرمنٹ ٹریننگ دیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی انٹرنل اسٹیم جو ہے وہ ڈیولپ کرے اور الٹیمیٹلی پھر قائم رہے. ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہے ہر امپلائی کا ایک اسٹیٹس ہو، اور اس کے بعد ریکوگنیشن، اور اس کو ہر کوئی یا اس کو مطلب ریزنیبلی ریکوگنائز کیا جائے اس کو، اس کے کام کو، اور لوگوں کی اٹینشن بھی اس کو ملے، اپنے باس کی، باقی لوگوں کی، اس کو اٹینشن بھی ملے، تو تب وہ موٹیویٹڈ رہے گا. لاسٹ میں جو ایک نیڈ کا ذکر کرتا ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. جی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. پرسنس نیڈ فار گروتھ، اچیونگ ونز پوٹینشیل اینڈ سیلف فلفلمنٹ، دا ڈرائیو ٹو بیکم وٹ ونس از کیپیبل آف بیکمنگ. جی، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے، ہر امپلائی وہ گرو کرنا چاہتا ہے، اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کو مینیجر جو ہے اپرچونیٹیز ایسی فراہم کرے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو فلی یوٹیلائز کر کے تو وہ اپنی گروتھ کو بڑھائے، اور اپنے آپ کو سیلف فلفلمنٹ، اپنے آپ کو کمپلیٹ کرے، اپنے آپ میں جتنی ڈیفیشنسیز ہیں، سکلز ہیں، ان کو امپروو کرے اور اپنی شخصیت کو کمپلیٹ کرے. اور دا ڈرائیو ٹو بیکم وٹ ون از کیپیبل آف بیکمنگ، اور جو وہ بننا چاہتا ہے، جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اچیو کرنے میں جو ہے اس کو گائیڈ لائنس دی جائیں اور اس کو وہ اپرچونیٹیز فراہم کی جائیں. تو یہ تھیری ہے، اور یہ تھیری آج کل کے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو مینیجرس ہیں، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل فرمز ہیں، ان کے مینیجرس اس تھیری کو پریکٹیکلی اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور جو ڈی موٹیویٹڈ امپلائیز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے پریکٹیکلی اپلائی کر رہے ہیں. تھینک یو.